والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور دیگر سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہمارا جو موضوع ہے اس کا نام ہے تقلید. بعض خطباء کا مزاج ہوتا ہے دوسرے مسالک پہ اٹیک کرنا، کیچڑ اچھالنا. کسی بھی مسلک اور مذہب میں یہ انداز اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا نہ ہے. اپنے مسلک اور مذہب کی توثیق اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اہلیت بٹھانا یہ پسند ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا، ہمارا نظریہ کیا، ہمارا طریقہ کیا، تاکہ ہر آدمی اپنے
عقیدے پہ مضبوط رہے، پکا رہے، شیطان کے حملوں اور وساوس سے محفوظ رہے۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے اور ہمیں اساتذہ کرام نے یہی سکھایا ہے۔ تقلید کا انکار کرنا، تقلید نہ کرنا اور تقلید کے ساتھ مذاق کرنا یا تقلید کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ میں نے اس دنیا میں وہ لوگ دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو مذاق کرتے ہیں تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں آج تو اس طرح تعویلیں کر رہا ہے جس طرح فلاں امام کرتا تھا۔ معاذ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے مقربین تھے، دین کے خادم تھے، قرآن حدیث کے خادم تھے، اور ہم بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اجتہاد نہیں کیا، جیسے ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، اور جس طرح کے امام محمد، امام یوسف، امام ظفر اور ان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجتہاد نہیں کیا، مجتہد نہیں تھے، اور میں منبر پہ بیٹھ کے سامنے قرآن مقدس ہے، میں ایک چھوٹا سا دین کا خادم ہوں، آپ یہ بات مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں کہہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ میں کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ خود مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے۔ قربان جاؤں کہ ایک ایک حدیث پاک کو 13 دفعہ لائے ہیں۔ کتنی گہرائی کی بات ہے، ایک حدیث لائے، یہ مسئلہ نکلا، آگے ایک مسئلے کا دعویٰ کیا، پھر وہ حدیث لے آئے، پھر وہ حدیث لے آئے۔ سبحان اللہ، امام بخاری بہت بڑے مجتہد تھے۔ ہاں، ان کے اجتہاد نے اتنی شہرت نہیں پکڑی، جو انہوں نے روایت کی ہے اس نے شہرت پکڑی ہے۔ بخاری شریف پوری دنیا میں نام ہے، ان جیسا کوئی آدمی پھر پیدا نہیں ہوا، اللہ قادر۔ لیکن آپ اس بات کو بے شک کریں جہاں بھی کہ امام بخاری مجتہد تھے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ بھائی صدیق صاحب آگے آ جاؤ، صدیق صاحب آگے آ جاؤ۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، یا آدمی مجتہد ہو یا مقلد ہو، تیسرا کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے لوگ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم کسی کے پیچھے چلتے یا خود مجتہد ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر،
ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں مقلد ہوں، رہوں گا، آپ مقلد ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اسی نظریے پہ موت دے۔ چونکہ توحید ہے تو یہ بات آپ نے بڑی دفعہ مجھ سے سنی ہے اور سنتے رہیں گے کہ مسجد نبی، نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، کتنی بڑی نسبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، میں خاتم الانبیاء، میری مسجد تمام مساجد کی خاتم ہے، یہ نہیں اور نہ نبی نے آنا ہے نہ کوئی مسجد نبی بننی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ مسجد نبی ہے، باب السلام سے داخل ہوں، باب فات کی طرف جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، مجھے بھی بار بار، آپ کو بار بار لے جائے، تو سامنے، بالکل سامنے لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ یقین کرنا ایک انسان کہ والد کے کہیں اچھے ذکر ہوں تو کتنا آدمی خوش ہوتا ہے، استاد کا ذکر ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے، محبت ہو تو خطیب کا ذکر ہو تو خوش ہوتا ہے۔ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ جن کی میں تقلید کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مسجد نبوی میں کیوں لکھا ہے؟ آج تک کوئی مٹا نہیں سکا ہے، قیامت تک نہیں مٹائے گا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کر۔ وہ کون ہے یار؟ دلائل اگر تو نہیں سمجھ سکتا تو جا مسجد نبوی میں نام لکھا ہوا، اگر ان پہ کوئی بات کرتا ہے اس کا اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ ہے۔ ہمارے جو پاؤں ہیں نا، یہ ریت پہ نہیں ہے، مضبوط ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، کل میں کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حدیث کے سمجھنے میں کمال درجہ رکھتے تھے، حدیث کے سمجھنے میں کمال درجہ، اور بڑے بڑے اکابر اس وقت کہتے تھے۔ تو جی حدیث سمجھ نہیں آئی، معلوم ہوا امام حنیفہ کے ساتھ تیرا واسطہ نہیں پڑا ہے۔ پھر حدیث سے مسئلہ نکالنا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن مبارک، کتنے بڑے آدمی، امام بخاری جیسے لوگوں کے استاذ ہیں۔ وہ فرماتے تھے کان عالم زمانہ، عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے اگر امام ابو حنیفہ نہ ہوتے تو میں سارے لوگوں کی طرح ہوتا۔ اتنا بڑا آدمی کیسی گواہی دے رہا ہے۔ علی بن مکی رحمہ اللہ ایک شخص گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کان عالم زمانہ، یار امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں، امام بخاری کے استاذ، اور امام بخاری کے بہت استاذ تھے، بہت استاد بھی دلالت کرتے کہ اس کے پاس بڑا علم ہے، کہ مختلف استاذوں کے پاس پڑھتا رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے خود فرماتے تھے کہ 7 صحابہ کرام سے میں نے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ، یہ مقام کسی کو نہیں ملا ہے، اور بعض میں 20، بعض میں 30 آئے ہیں۔ تو ان میں موافقت یہ ہے کہ زیادہ جو پڑھا ہوگا نا وہ 7 سے، پھر 20 ہو گئے ہوں گے جن سے کچھ حاصل کیا، پھر 30 ہو گئے ہوں گے۔ ذبیح اللہ نے جگاؤ یا باہر بھیجو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، اتنے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اتنے صحابہ کرام سے پڑھا ہے،
تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جن چاروں کے نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی ہوئی ہیں، ہم سب کی جوتیوں کے خادم ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم پھر کس کی مانیں، چار میں سے کس کی مانیں، بھائی سب نے راستہ جنت کا بتانا ہے۔ پھر میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ مجتہد اجتہاد کرے، صحیح ہو جائے تو 2 ثواب، غلط ہو جائے تو فرما پھر بھی 1 ثواب ہو، کیونکہ اجتہاد کے بغیر دین کا نظام نہیں چلتا ہے۔ میں ایک آسان سی مثال اجتہاد کی دینے لگا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کا والی بنا کے بھیجا، اور پوچھتے ہیں معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن سے مسئلہ دیکھوں گا، پیارے اگر قرآن میں نہ ملا سنت میں دیکھوں گا، اگر سنت میں نہ ملا اجتہد برائے، اجتہاد کروں گا۔ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث حیاتی مماتی اپنا بیگانہ اس حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ اگر اجتہاد بری چیز ہوتی تو میرے آقا فرماتے قرآن حدیث کے بعد تو کیا کرے گا؟ بھائی ہر چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے، قیاس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب بھینس کا ذکر نہیں ہے تو فقہا نے قیاس کیا ہے گائے میں، مکھی کا ذکر آ گیا، مکھی جیسی کوئی چیز گر جائے کسی چیز میں اسی پہ قیاس کر لیا، اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق، وہ بہت کم لوگ گزرے ہیں۔ مجتہد مطلق، جو مطلق مجتہد ہے، اصول بناتا ہے، آگے مسئلے مستنبط کرتا ہے۔ یہ 4 صدی کے بعد کوئی نہیں ہوا، ادھر تک رہے ہیں 4 صدی تک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد مطلق تھے، ایسے اصول بنائے ہیں، قرآن سے مسئلہ نکالا، حدیث سے مسئلہ نکالا۔ کتنا آسان جواب ہے یار، اگر اجتہاد بری چیز ہوتی اور مجتہد کی تقلید بری چیز ہوتی، امام بخاری جیسا عظیم آدمی جن کی قبر سے خوشبو آئی تھی، سبحان اللہ، وہ کیوں اجتہاد کرتے تھے؟ کوئی آدمی دنیا میں جو تھوڑا سا پڑا ہوا ہے انکار نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، امام بخاری اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ اجتہاد کوئی اس چیز کا نام نہیں کہ اپنی طرف سے مسئلہ بنانا۔ اگر امام بخاری اپنی طرف سے مسئلہ بناتے، پوری بخاری شریف میں 3، 4، 10، 40واں کوئی ذکر نہیں، کیونکہ ایسی حدیث کوئی نہیں جس سے یہ مسئلہ نکلے، مسئلہ مستنبط ہو۔ عید میلاد النبی کا ذکر امام بخاری جیسے عظیم آدمی نے، نہ اس وقت بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے، کیوں نہیں ذکر کیا؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، ہوتا تو وہ ضرور ذکر کرتا، لیکن جہاں اجتہاد ہے، قربان جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث کو متعدد دفعہ لا کے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ مثلا فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آگے حدیث نقل کی، فلاں کام سے دم لازم آ جاتا ہے، آگے حدیث نقل کی، فلاں آدمی کے زکوٰۃ فرض ہے، آگے حدیث ذکر کی۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ایک آدمی مولوی کوئی تقریر کر رہا ہے، وہ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے تمہیں بات سمجھا رہا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے اللہ کے پیغمبر اجتہد برائے، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، جو مسئلہ نہ سمجھا تو اب سننا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اتنی توفیق دی ہے کہ آج وہ کہہ رہا ہے اجتہد برائے، اجتہد برائے، اپنی رائے سے میں اجتہاد کر کے اللہ کے پیغمبر لوگوں کو فیصلہ سناؤں گا۔ کہو سبحان اللہ۔
اور مزے کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مجتہد تھے، ایسے مسئلہ قرآن سے نکالتے، حدیث سے نکالتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک آدمی کہتا ہے لہسن کا یار ذکر آیا ہے، مولی کا ذکر آیا ہے، پیاز کا ذکر آیا ہے، تو مسجد میں ایک آدمی سگریٹ پی کے آتا ہے، اس وقت تو سگریٹ تھے نہیں، پھر کیا کرو گے؟ اس کو پیاز، لہسن اور مولی پہ قیاس کریں گے، اس میں بدبو ہے، اس میں بھی بدبو ہے، ان دونوں کا حکم ایک ہے۔ یہ بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی ایسی بات زندگی میں نہیں کی جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ ان کو جس نے سمجھا پھر کہتا رہا رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کتنے علماء کے مجمع میں کہا کہ یار میرا خون اس سے بڑھ جاتا ہے جب میں کہتا ہوں جاؤ، اگر امام حنیفہ کا نام مسجد نبوی میں نہیں لکھا ہوا آج تک کوئی مٹا نہیں سکا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اگر نہیں لکھا ہوا تو جو سزا جرمانہ کہو گے میں دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا، فلاں جگہ جا کے نماز پڑھنا، مغرب، راستے میں ٹائم ہو گیا، ایک کہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں ٹائم جو ہو گیا، دوسرے کہتے ہیں نہیں وہاں جگہ جہاں میرے آقا نے فرمایا۔ اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، سننا، ایک کہتے ہیں وہاں پڑھیں گے، دوسرے نے کہا یہاں پڑھیں گے۔ جنہوں نے کہا یہاں پڑھیں گے انہوں نے کہا یار آپ نے سمجھا تھا پہنچ جائیں گے، وہاں نہیں پہنچے، میرے آقا نے اندازہ تھا کہ پہنچ جائیں گے، آپ کو عالم الغیب ہے، ہم نہیں پہنچ سکے، رفتار وہ نہیں تھی۔ دوسرے نے کہا نہیں، جہاں نبی علیہ السلام نے کہا ہم وہاں پڑھیں گے، انہوں نے نماز وہاں پڑھ لی۔ اب دیکھو اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا نا جی، یہ کہتے تھے ہم یہاں پڑھیں گے، دوسرے کہتے تھے ہم وہاں پڑھیں گے، آپ مسکرا پڑے کہ تم نے کیسی ذہانت سے بات کی ہے کہ ایک کہتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں ٹائم جو ہو گیا، دوسرے کہتے ہیں یار آقا نے وہاں فرمایا تھا، پہلے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کا اندازہ تھا وہاں پہنچنے کا اس لیے فرمایا تھا۔ اس لیے اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دفعہ پتہ کرنا تھا کہ فلاں جگہ کتنے آدمی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کتنے اونٹ وہاں ذبح ہو سکتے ہیں، اتنے اونٹ، تو فرمایا ایک اونٹ 100 آدمی کھا سکتا ہے، تو معلوم ہوا اتنے 100 آدمی ہیں۔ آپ نے خود ہمیں گڑ سکھائے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجتہد مطلق وہ ہوتا ہے اصول بنائے ہیں پھر آگے مسائل مستنبط کیے ہیں، اور دوسرا مجتہد وہ ہوتا ہے جو پچھلے کے پیچھے چلتا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، فوق کل ذی علم علیم، امام ابو حنیفہ کو ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ اگر مولوی کے ذہن میں یہ آ جائے نا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، میں کیا چیز ہوں، تو اس سے علم مبارک ہو جاتا ہے۔ میں ایک بہت چھوٹا سا مولوی ہوں، پہلے سال میں یہاں پڑھاتا اور میں چلا جاتا تھا قاضی حمید اللہ کے سبق میں، رحمہ اللہ کے سبق میں۔ قاضی مبارک، میر زاہد ملا جلال، میر زاہد غلام یحییٰ، صدرہ، شمس بازگاہ، عبور عامہ، خیالی، یہ میں سبق میں بیٹھتا تھا۔ مجھے کسی عالم نے کہا کہ یار تو پڑھ کے آیا بڑے استاذوں سے، ان کے سبق میں کیوں بیٹھتا ہے؟ کبھی کبھی آ جاتا ہے، وہ بھی جب دیکھتے تو مجھے کہتے مولانا صاحب آگے آ جاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں چھوٹا سا مدرس ہوں، کتابی، لیکن قاضی حمید اللہ صاحب کے سبق میں بیٹھ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو حبیب الرحمان تو کیا ہے، عالم تو یہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے، ہم تو چیز ہی کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی تقلید کرتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔
فرماتے تھے اس مسئلے میں مجھے ذرا اشکال ہے، میں ابراہیم نخعی کے پیچھے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایسے کوئی لوگ نہیں تھے کہ اپنی بات منواتے تھے۔ امام بخاری کے ایک استاذ ہیں، پھر استاذ کا کیا حال ہوگا جب شاگرد کا یہ حال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، علی بن مدینی نام ہے، اور فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کان امام ابو حنیفہ ثقہ، امام ابو حنیفہ بڑا پکا آدمی ہے، بڑا اعتمادی آدمی۔ سبحان اللہ۔ باقی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں، یہ دور بھی نہیں ہے فلاں کافر فلاں بدعتی فلاں مشرک۔ اپنے ساتھیوں کو مضبوط کرو تاکہ وہ کل جواب دے سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ ان ایک شخص تھے حضرت زولی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ امام بخاری میں یہ غلطی، امام بخاری میں یہ غلطی، معاذ اللہ۔ امام شافعی پہ اعتراض ہوا، بڑے بڑے ائمہ پہ اعتراض ہوئی۔ تو اگر کوئی کہے امام نسائی نے امام حنیفہ پہ بڑی ہٹ کی ہے، اب بات سمجھنا۔ کئی کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ہٹ کرتے ہیں، قال بعض الناس، کہے کہ بھائی بات یہ ہے علمی جو ہٹ ہے وہ تو ہونی چاہیے۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا فلاں جگہ نماز پڑھو، دوسروں نے کہا فلاں جگہ، تو میرے آقا نے سن کے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کہ تم نے اختلاف کیا، یہاں پڑھنی یہاں پڑھنی، نتیجہ نکل آیا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہ اگر کسی نے اعتراض کیا ہے تو امام بخاری جیسے لوگوں پہ زولی نے اعتراض کیا ہے، امام ترمذی پہ بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو امام حنیفہ کے بارے میں امام نسائی نے کہا ہے کہ پکے آدمی نہیں تھے۔ اب سمجھنا، میں 1000 دفعہ کہتا ہوں، امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑی خوبصورتی اور بڑا مال دیا تھا ان کو، اور بڑے خوبصورت تھے اور علم میں بڑے مضبوط تھے، لیکن علمی اختلاف کر رہے ہیں کہ امام حنیفہ کے بارے میں ہیٹ کی، تو ہم اس کو دلیل نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھنا ہے امام نسائی کون ہے؟ یہ جو 6 کتابیں نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ان کو صحاح کہا جاتا ہے، صحاح 6۔ اکثر ان کی حدیثیں صحیح ہیں، باقی حدیثیں ان کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ انہی میں دین ہے، یہ دین میں ہے، لیکن اور بھی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی کہے امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو غلط کہا ہے، میں نہیں مانتا امام ابو حنیفہ کو، اب میرا جواب سنو، پکی بات ہے، بے شک ہر مسلک سے پوچھو، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اے عبدالسبحان انہوں نے چپ کرا چھوٹے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگر امام حنیفہ پہ علمی بحث کیا تو کوئی حرج نہیں ہے علمی بحث کرنے میں۔ کیوں؟ امام نسائی کو بہت سارے لوگ کہتے تھے رافضی ہے، شیعہ ہے، حالانکہ نہیں تھے شیعہ۔ تو ہیٹ کرنے میں، بہتان لگانے میں، الزام لگانے میں کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ اگر امام نسائی نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بالفرض ان پہ ہیٹ کی ہے، اس کو ہم دلیل بنائیں گے تو جو کہتے ہیں امام نسائی رافضی ہے، پھر ان کو کیا کہیں؟ امام حنیفہ بھی ٹھیک ہے، امام بخاری بھی ٹھیک ہے، امام نسائی بھی ٹھیک ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، بہتان لگانے والے بہتان لگاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو 2 زندگی گزارنے کے طریقے، یا مجتہد بن جاؤ، اجتہاد کرو، وہ ہم کر نہیں سکتے، نہ ہمارے منہ اس قابل، نہ ہمارے دماغ۔ اب ہم تقلید کریں گے، پھر ایک کے پیچھے کیوں چلیں گے؟
اس لیے کہ اگر ایک کے پیچھے نہیں چلیں گے پھر آزاد ہو جائیں گے۔ ایک کی بات مان لی، دوسری کی بات مان لی، تیسری کی بات مان لی۔ جس طرح ایک استاذ ہے، وہ ایک سبق پڑھا رہا ہے، ایک آدمی اس کے پاس بیٹھے، پھر وہی سبق دوسرے کے پاس پڑھے، تیسرے کے پاس پڑھے، چوتھے کے پاس پڑھے، تو کیا کہے گا اب کس کی مانوں، کس کا انداز سیکھوں؟ اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں، وہ تابعی ہیں، صحابہ سے پڑھا ہے۔